یہودیوں کا کہنا ہے کہ یہ شریعت موسوی جو ہے یہ ناقابل نسخ ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ تورات جو ہے وہ کئی دفعہ ضائع ہو چکی ہے، اور کئی دفعہ جو ہے مطلب اس کو نئی شکل میں ڈھالا گیا ہے۔ تو ان کی تورات میں تحریف جو ہے وہ نسلی تفاخر، نجات یافتہ ہونے کے زوم، باطل اور آبا پرستش کے جو ہے وہ عقیدے کو پاش کیا گیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپایا، حالانکہ اس سے پہلے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے وہ اس چیز کو مانتے تھے کہ ایک نبی آخری زمان آئیں گے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو بنی اسرائیل میں نبی نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بنی اسماعیل میں سے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اسی بنا پر شروع کر دی کہ انبیاء نبی جو تھے وہ بنی اسرائیل میں سے آنے چاہیے تھے۔ تو یہ کیا ہوا کہ بنی اسماعیل میں سے نبی آ گیا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا اور اس کو بعید از عقل ٹھہرانے لگے۔ تو اللہ پاک نے جو ہے انہیں بتایا کہ یہ کوئی ایسا نیا واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے کہ ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہو، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے کرے یا بنی اسماعیل میں سے۔ پھر جو ہے موسوی شریعت کی تعزیرات کو انہوں نے موقوف کر دیا، جس پر قرآن پاک نے انہیں ملزم ٹھہرایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بغض و عناد کو ظاہر کر دیا جو انہیں بنی اسماعیل سے تھا۔ ان کے باطل فتووں پر انہیں سخت سرزنش کی گئی، اور قرآن پاک نے ان کی ایک ایک غلطی کو جو ہے وہ بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ہیلوں اور بہانوں سے وہ بعید از عقل ٹھہرانے لگے۔ اللہ پاک نے انہیں عقلی اور نقلی دلائل سے ملزم ٹھہرایا اور بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ برحق ہے۔ پھر جو ہے وہ نصارہ سے مخاصمہ کیا گیا۔ نصارہ سے مخاصمہ کچھ یوں ہے کہ وہ عقیدہ توحید کو چھوڑ کر تثلیث کی طرف جو ہے وہ قائل ہو گئے۔ یہ عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے سراسر منافی تھا، چنانچہ حضرت عیسیٰ کی بشریت ثابت کی گئی۔ نصارہ نے مسیح کی بے باپ کی پیدائش کو جو ہے انبیت اور معبودیت کی دلیل ٹھہرایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو بن ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ کسی کو جو ہے وہ بن باپ کے پیدا کر دے۔ تو یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ثابت ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ بن باپ کے پیدا کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جن کو ماں باپ کے بغیر پیدا کیا گیا ان کے لیے تمہارا پھر کیا کہنا ہے کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بن باپ کے کس طرح پیدا ہو سکتے ہیں۔ عیسائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس بشارت کو جو کہ انجیل میں تھی تحریف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرزنش کی اور دلائل سے واضح کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان پیشین گوئیوں کے مصداق ہیں جو کہ انجیل میں پائی جاتی ہیں۔ نیکسٹ جو ہے وہ منافقین سے مخاصمہ کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں منافقین کی علامات اور صفات بیان کر دی گئی ہیں۔ دو بڑی ان کی اقسام ہیں، قلبی منافق ہوتا ہے اور ایک عملی منافق ہوتا ہے۔ قلبی منافق جو ہے اس سے مراد ایسا منافق ہے جس کے دل میں جو ہے وہ منافقت پائی جائے، بظاہر وہ مسلمان بنا ہوا ہو لیکن اس کے دل میں جو ہے وہ منافقت ہو، اندر ہی اندر اسلام دشمن ہو۔ اور عملی منافق وہ ہوتا ہے جو دل سے تو اسلام قبول کر چکا ہوتا ہے لیکن اس کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسلامی تعلیمات کے منافی ہوتے ہیں، یعنی وہ دنیا پرستی، جا پرستی وغیرہ یا بخل، عناد یا حسد وغیرہ میں جو ہے وہ گھر چکا ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ بزدل، ایسے لوگ جو ہیں وہ بزدل تھے، کھل کر سامنے نہیں آتے تھے۔ اعتقادی نفاق کا پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں چل سکا کیونکہ وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ یعنی قلبی منافق جو ہے اس کا تو پتہ نہیں چل سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، لیکن عملی منافق جو ہے اس کو انسان جو ہے وہ حدیث کی روح سے جو علامات بتائی گئی ہیں ان کے تحت جان سکتا ہے۔ علامات کیا ہیں کہ عملی منافق جو ہوتا ہے کہ جب اس سے کوئی بات چیت کہیں جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ گالی گلوچ کرنے لگتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب زبان سے کوئی بات کرتا ہے تو جھوٹ بکتا ہے۔ تو یہ عملی منافق کی جو ہیں وہ بیان کر دی گئی ہیں، اس کی نشانیاں بیان کر دی گئی ہیں اس میں۔ نیکسٹ جو ہے وہ علم التذکیر بھی اعلیٰ اللہ ہے۔ اب اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسانی ذہن کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے بہت سادہ اور سہل زبان استعمال فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق فرمایا کہ جس طرح اس کی ذات یگانہ ہے اسی طرح اس کی صفات بھی بے مثل اور یگانہ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یعنی اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ خدائی صفات کی مانند کسی کی صفات نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بار بار ذکر کیا گیا ہے، مثلاً کائنات کو پیدا کرنا، بادلوں سے بارش کا برسنا، چشموں کا پتھروں سے پھوٹ پڑنا،
اس کے بعد سبزیوں اور پھلوں کا زمین سے نکلنا، درختوں پر لکھنا، سمندروں اور پہاڑوں کا پیدا کیا جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جن کا ذکر بار بار قرآن پاک میں آ رہا ہے تاکہ انسان کی جو ہے وہ اس طرف توجہ مبذول کروائی جا سکے اور انسان کج روی چھوڑ کر صراط مستقیم پر قدم جمائے اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے اور غیر اللہ سے منہ پھیر دے۔ نیکسٹ ہے جی علم التذکیر بھی ایام اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفات بیان کی گئی ہیں اور ان پر انعامات کا ذکر کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں پر عذاب کا جو نزول ہوا اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ مطلب اس میں دو طرح کے اس کے تحت اس علم التذکیر بھی ایام اللہ کے تحت دو طرح کے جو ہیں وہ واقعات رقم کیے گئے ہیں۔ ایک تو ان اقوام کے جو اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے، قرآن پاک نے ان کے پہلو کو اجاگر کیا کہ وہ کیوں تباہ ہوئیں، کس طرح تباہ ہوئیں۔ جیسے قوم نوح ہے، قوم لوط علیہ السلام ہے، تو ان کی تباہی کا سبب کیا بنا؟ نافرمانی اور سرکشی، اور پھر ان کے واقعات کو کیوں بیان کیا گیا تاکہ بعد میں آنے والی نسلیں جو ہیں اس سے سبق حاصل کریں اور وہ اس رستے کو ترک کر دیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی آباء و اجداد کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اب آباء و اجداد کے علاوہ بھی ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی جو ہے یہ مشعل راہ ہے کہ اگر ہم سرکشی اختیار کریں گے، نافرمانی اختیار کریں گے تو ہمارا انجام بھی قوم نوح جیسا ہی ہوگا یا قوم لوط جیسا ہی عذاب ہم پر بھی آ سکتا ہے۔ دوسری طرف جو ہے ان لوگوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی اور ان پر انعامات ہوئے، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ لیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت یونس علیہ السلام، ان کے واقعات آپ دیکھ لیں کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پیروی کی اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان پر اپنا انعام فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے ذکر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی اور کفار کے لیے عبرت کا سامان بھی مہیا کرنا مقصود تھا۔ تذکیر بھی ایام اللہ کو فقط ایک مورخ جو ہے اور فلسفہ و تاریخ کا ماہر ہی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ تذکیر بالموت و ما بعدہ، اس میں موت کا برحق ہونا ثابت کیا گیا ہے اور اس کی کیفیات کیا ہوں گی، عالم نزاع کیا چیز ہے، وہاں پر کس طرح کے معاملات ہوں گے، انسان کی موت کے سامنے درماندگی اور علامات قیامت کو بیان کیا گیا ہے، کل قیامت کی علامات کیا ہوں گی، نزول عیسیٰ علیہ السلام، یاجوج ماجوج کا آنا، قیامت کی قریبی علامات، یہ دجال کا جو ہے وہ خروج، یہ سارا کچھ جو ہے بیان کیا گیا۔ اس کے بعد قیامت کے واقعات میں حشر و نشر کا ہونا، سور کا پھونکا جانا، سوال و جواب ہونا، حساب کتاب ہونا، میزان عمل، یہ سارا کچھ جو ہے اس باب کے تحت بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کے نزدیک انسانی زندگی موت پر ختم نہیں ہوتی، اس پر تمام سامی ادیان یعنی یہودی، نصارہ اور مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ باقی جو بدھ مت ہیں یا مجوسی ہیں وہ تناسخ کے قائل ہیں، وہ بھی موت پر زندگی کے ختم کو نہیں مانتے۔ اسی طرح فلاسفہ کی ایک جماعت بھی انسانی زندگی کو موت پر ختم تسلیم نہیں کرتی۔ بہرحال اس علم التذکیر بالموت و ما بعدہ، اس کے نام سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں موت اور موت کے بعد ہونے والے واقعات اور حالات کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اوپر علم التذکیر بھی ایام اللہ جو ہے یہ ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں پر انعامات کیے اور نافرمانوں پر عذاب الہی کا نزول ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی توجہ کو مبذول کیا ان چیزوں کی طرف جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تخلیق کو ظاہر کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو ظاہر کرتی ہیں کہ جو کام اللہ پاک کر سکتا ہے وہ کسی انسان کے ہاتھوں ہونا ممکن نہیں۔ اور علم المقاسمہ میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ ہم نے اس میں یہود و نصارہ، مشرکین و منافقین، ان کے متعلق، ان کے باطل عقائد کے متعلق پڑھا ہے اور ان سے جو مقاسمہ کیا گیا ہے اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا، ان کے عقائد باطلہ کا، اس کے متعلق ہم نے پڑھ لیا۔ علم الاحکام میں جو ہے ہم نے عبادات و معاملات کے متعلق پڑھا کہ اس کے تحت جو ہے عقائد اور ارکان اسلام کو دیکھا جاتا ہے، اور معاملات جو بھی ہمارے معاملات ہیں، چاہے وہ نکاح کے معاملات ہوں، معاشرے کے معاملات ہوں، معاملات مدینہ یعنی سیاست کے معاملات ہوں، ایک ملک کے معاملات ہوں، پوری دنیا کے معاملات ہوں، ان کو ہم نے کس طرح سے دیکھنا، بھالنا اور سننا ہے۔ اس کے تحت اوامر و نواہی کو بھی، یعنی جس چیز کا حکم دیا جائے اور جس چیز سے روکا جائے، ان سب کو بیان کر دیا گیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ان 5 علوم کو بیان کیا ہے کہ یہ قرآن پاک میں ان 5 علوم کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔